جس رات قرآن اترا تھا، اس رات میں انسانوں کے گناہ ویسے ہی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے اس رات میں کہ اس گھڑی میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ اب وہ گھڑی کب ہوتی ہے ہمیں کیا پتا؟ حق تو یہ تھا کہ ہم 365 راتوں میں اس کو ڈھونڈتے، مگر اللہ نے کام آسان کر دیا۔ نبی اسلام نے بتایا کہ وہ رمضان مبارک کے اندر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 365 راتیں جاگنے کی ضرورت نہیں، 30 راتیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ پھر بندہ سوچتا ہے کہ 30 راتیں جاگنا تو بڑا مشکل کام ہے، تو نبی اسلام نے کام اور آسان کر دیا، فرمایا کہ تم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو 20 راتیں اور نکل گئیں، باقی 10 راتیں رہ گئیں۔ پھر بندہ سوچتا ہے جی کہ 10 راتیں جاگنا بھی بڑا مشکل کام ہے، تو نبی اسلام نے کام کو اور آسان کر دیا، فرمایا آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں اسے ڈھونڈو۔ 21، 23، 25، 27، 29، 5 راتیں بنتی ہیں۔ یوں سمجھیں کہ 365 میں سے 5 راتیں ہیں جن میں ہمیں لیلۃ القدر تلاش کرنی پڑے گی۔ اب بندہ سوچتا ہے جی کہ رات کو تو ہم تلاش کریں، لیکن پوری رات جاگنا تو بڑا مشکل ہے، ہم تو کمزور لوگ ہیں، نہیں جاگ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کام کو اور آسان کر دیا۔ اللہ نے یہ تو نہیں بتلایا کہ وہ رات کی برکتیں شروع کب ہوتی ہیں، مغرب کے وقت شروع ہوتی ہیں، عشاء کے وقت، آدھی رات کے وقت، کتنے بجے۔ ایک بات بتا دی، فرمایا کہ وہ رات کو جب بھی خاص برکتیں نازل ہوتی ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ برکتیں مطلع فجر تک رہتی ہیں، یعنی جب روزے کا وقت ختم ہوتا ہے نا اس وقت تک رہتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیلۃ القدر کی برکتیں رات کے جس وقت میں بھی شروع ہوں، جب وہ شروع ہوں گی تو پھر روزہ کا وقت شروع ہونے کا جو ہے نا سحری کا وقت وہاں تک رہیں گی۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم سحری کو 1 گھنٹہ پہلے کر لیں، وقت ختم ہونے سے پہلے، اور آدھا گھنٹہ جو ہے آخر کا بچا لیں۔ اس آدھے گھنٹے میں 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھ لیا کریں اور 10-15 منٹ بیٹھ کے دعا کر لیا کریں۔ جب بھی لیلۃ القدر ہوئی تو وہ وقت لیلۃ القدر میں ضرور آئے گا اور ہمیں لیلۃ القدر پانے کا اجر مل جائے گا۔ اور اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے تقریباً 83 سال بنتے ہیں، اور 80 سال سے کم تو عمر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک رات اگر مل گئی تو پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ نے کام کو کتنا آسان کر دیا۔ تھوڑی سی ہمت کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے مغفرت کے۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ پورا مہینہ غفلت میں رہا، اس نے نہیں خیال کیا، تو انسان کی فطرت ہے جب آخری دن آتا ہے نا تو اس کو احساس ہوتا ہے یار رمضان نکل گیا ہاتھ سے، پھر الوداع یا سحوری الوداع پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پہلی رمضان سے لے کر 29 رمضان تک جتنے مجرم جہنم سے بری کیے گئے تھے ان سب کا ٹوٹل آخری رات میں اتنے اور بری کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی اگر 1 ارب ہر رات میں بری ہوئے تھے تو 29 ارب تو رمضان میں بری ہو گئے، اور آخری رات میں 29 ارب اور بھی ان کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اب جب اللہ کی رحمت کا معاملہ ایسا ہے تو پھر ہمارے لیے بخشش کو پانا کون سا مشکل کام ہے۔ ایک بندے نے رمضان کی قدر نہیں کی، عید کا چاند نظر آ گیا، تو اللہ نے ابھی بھی اپنی رحمت، جو لیلت جو ہوتی ہے نا عید کی رات، اس کا نام ہوتا ہے لیلت الجائزہ۔ اس رات میں جنت کو خوشبوؤں کی دھنی دی جاتی ہے، صاف کیا جاتا ہے، تو جنتی حوریں پوچھتی ہیں فرشتوں سے کہ جنت کی صفائیاں ہو رہی ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو فرشتے انہیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب وسلم کی امت پر خاص مہربانی فرمائی اور ان کے گناہوں کی بخشش کر دی، اب ان کو جنت ملے گی، اس لیے جنت کی صفائیاں ہو رہی ہیں۔ تو حوریں جنت کے جنتیوں کا انتظار کرتی ہیں۔ اس رات میں اگر کوئی بندہ عید کی رات میں عبادت کر لے تو اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر اس سے آگے سنیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب عید کا وقت ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے تو ہم جیسے غافل بھی چلے جاتے ہیں، جو جمعہ نہیں پڑھتے نا عید وہ بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ فنکشن ہوتا ہے نا۔ تو جب عید کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیوں اکٹھے ہیں؟ اللہ جانتے ہیں کہ کیوں اکٹھے ہیں، مگر فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ بندے کیوں اکٹھے ہیں؟
وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے 1 مہینہ مزدوری کی، اب یہ آپ سے مزدوری کی اجرت چاہتے ہیں، تنخواہ مانگتے ہیں۔ اللہ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہنا، عبادی و امائی، میرے بندوں میری بندیوں، تم نے روزے رکھے، تم نے تراویح پڑھی، تم نے رمضان شریف اس طرح سے گزارا، میں نے اس کے بدلے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ قوموا مغفور لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشاؤ، میں نے تمہارے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو بخشے بخشائے، میں نے تمہارے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، اس کا مطلب یہ کہ واقعی بندے کو اللہ دھونے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ شہر الغفران ہے، ہم بھی نیت کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو دھلوانا ہے اور گناہوں سے ہم نے جان چھڑا کے ایک نئی زندگی شروع کرنی۔ یہ برکت عجیب چیز ہے، جس چیز میں برکت آ جائے اللہ اس چیز میں بندے کو پرسکون کر دیتے۔ اب اگلا کوسچن ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ برکت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ تو چند اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے، ذرا توجہ سے سن لیجئے تاکہ بات کو مکمل کریں۔ ان میں سب سے پہلے ہے تقوی بھری زندگی گزارنا، گناہوں سے بچنا، نیکوکاری کی زندگی گزارنا، معصیت سے خالی زندگی گزارنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ احتیاط والی زندگی، ہماری زبان میں کہتے ہیں نا ٹو بی آن دی سیف سائڈ، انگلش میں کہتے ہیں، اور یہ ٹو بی آن دی سیف سائڈ۔ تو شریعت کے دائرے میں ٹو بی آن دی سیف سائڈ رہ کر زندگی گزارنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، ہم آسمان سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے۔ تو اس سے برکت آتی ہے۔ تو سب سے پہلا کام گناہوں سے بچنا، نیکی کی زندگی اختیار کرنا، اس سے انسان کی زندگی میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ دوسری چیز اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا۔ کیوں؟ اللہ کی ذات بھی برکت والی اور اللہ کا نام بھی برکت والا۔ دلیل قرآن عظیم الشان میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک۔ تو ذات بھی برکت والی ہوئی، اور پھر فرمایا تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا۔ تو ذات بھی برکت والی اور اس کا نام بھی برکت والا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک تو اللہ کا ذکر کثرت سے کریں تاکہ زندگی میں برکت آئے، اور دوسرا یہ کہ ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسم جو لفظ ہے نا، اس کے کئی معنی ہیں عربوں میں۔ ایک اس کا معنی ہے نام، تو بسم اللہ کا معنی بنے گا اللہ کے نام کے ساتھ۔ اب یہ ترجمہ اکثر ہم پڑھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، لیکن اسم کا ایک اور بھی معنی ہے عربوں میں، وہ ہے برکت۔ تو اگر وہ معنی لیں تو بسم اللہ کا ترجمہ بنے گا اللہ کی برکت کے ساتھ۔ اور اب مجھے یاد آتا ہے کہ ہماری نانی دادی جو بوڑھی عورتیں تھیں نا، وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ دی برکت نال، اللہ دی برکت نال، یعنی کسی نے ان کو بسم اللہ کا ترجمہ سکھایا تھا، تو اٹھتے بیٹھتے اللہ کی برکت کے ساتھ یہ کہتے اللہ کی برکت۔ تو بسم اللہ کو کثرت سے پڑھنا، گاڑی کا دروازہ کھولیں تو بسم اللہ پڑھ کے، چابی لگائیں تو بسم اللہ پڑھ کے، سٹارٹ کریں بسم اللہ پڑھ کے، کوئی بھی اچھا کام بسم اللہ پڑھتے رہیں۔ جس کام پر بسم اللہ پڑھیں گے اللہ اس کام میں برکتیں داخل کر دیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ میرا نام برکت والا ہے، اور جس کام میں میرے نام کو پڑھا جائے گا میں اس کام میں برکتوں کو شامل فرما دوں گا۔ تو بسم اللہ ہم اپنی زندگیوں میں نہیں پڑھتے زیادہ۔ آپ غور کریں، ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اس کی برکت سے فائدہ نہیں۔ ہمیں نہ تعویذوں والوں کے پیچھے بھاگنا پڑے گا، نہ عملیات والوں کے پیچھے بھاگنا پڑے گا، نہ کسی اور کے پیچھے جانا پڑے گا۔ ایک بسم اللہ کی اپنی زندگی میں کثرت شروع کر دیں، اللہ تعالی ہر چیز میں برکتیں عطا فرما دیں۔ آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھیے، سبحان اللہ، کیا برکتوں کا سمندر ہمارے پاس ہے اور ہم ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ انسان دریا کے کنارے ہو اور پیاسا مر رہا ہو۔ تو ایک تقوی سے برکت آتی ہے، اور دوسری اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام سے، بسم اللہ کو مختلف اوقات میں کاموں سے پہلے پڑھنے سے انسان کے عملوں میں، کاموں میں برکت آ جاتی ہے۔ اور تیسری چیز کہ انسان کی دعا
اس سے بھی زندگی میں برکت آ جاتی ہے. دعا سے برکت، جی خود دعا کریں، ماں باپ سے دعا کروائیں، پیر استاد سے دعا کروائیں، دعائیں لیں، دیکھیں برکتیں کیسے آتی ہیں. ایک ہوتا ہے دعا کروانا اور ایک ہوتا ہے دعا لینا، ان میں فرق ہے. آج ہم سب لوگ دعائیں کرواتے پھرتے ہیں، اور دعائیں لینا یہ ہوتا ہے کہ انسان اتنا اچھا بنے، نیک بنے کہ اس کا چہرہ دیکھ کے ماں باپ کے دل سے دعا نکلے، پیر استاد کے دل سے دعا نکلے، دوست کے دل سے دعا نکلے. یہ ہوتا ہے دعائیں لینا. بیوی بچوں کے دل سے دعا نکلے. کیا ہم ایسے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے کسی کے دل سے دعا نکلے؟ ہوک تو نکلتی ہوگی جو ہم ستاتے ہیں بیوی کو یا ستاتے ہیں بچوں کو یا اپنے ساتھیوں کو، تو ہمیں دیکھ کے لوگوں کے دل سے ہوک تو نکلتی ہوگی کہ اس نے ہمارے ساتھ کتنا برا کیا. کاش کہ ہم دعائیں لینے والے بنتے. دعا سے برکت. ذرا سنیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں باتیں آپ کی سنتا ہوں بھول جاتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے دعا دی. ایسی دعا ملی کہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں بات سنتا تھا، مجھے بات بھولتی ہی نہیں تھی. انس رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت کی 10 سال. نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا دے دی، اے اللہ اس کے رزق میں، عمر میں، اولاد میں برکت عطا فرما دے. فرماتے ہیں اللہ نے میرے رزق میں اتنی برکت دی کہ لوگوں کے پھلوں کا باغ تھا تو سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا تھا، اور میرا پھلوں کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا. اور فرماتے ہیں کہ اتنی میری آمدنی تھی کہ میں لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی ڈلیوں کو توڑا کرتا تھا. ذرا غور کیجئے، لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی ڈلی کو توڑا. تو وہ ڈلی کتنی ہوتی ہوگی؟ تولوں میں تو نہیں نہ ہوگی، تو کلوز میں ہی لگتا ہوگی کہ جو لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے توڑتے تھے. اتنا سونا اللہ نے دیا، مال اتنا دیا، برکت اللہ نے. فرماتے ہیں کہ اولاد میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ 100 سے زیادہ پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. 100 سے زیادہ. اللہ اکبر کبیر. اللہ نے برکت دے دی. ایسی برکت تھی ان کے رزق میں کہ ایک صحابی ان کے گھر آئے. میں یہ بات سنا کے ذرا آگے بات پڑھاتا ہوں. ایک صحابی ان کے گھر آئے، کھانا کھایا تو انس رضی اللہ عنہ نے اپنی باندی سے کہا کہ بھئی تولیہ لاؤ. ہاتھ ان کے دھلائے ہیں تو وہ پوچھ لیں. وہ تولیہ لائی تو تولیہ میلا تھا. تو انس رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا، دیکھ نہیں رہی تم اتنا میلا تولیہ لے کے آئی؟ وہ کہنے لگی بس تھوڑی دیر، جیسے ہم کہتے ہیں نا ویٹ اے منٹ. اس نے بھی کہا جی ویٹ اے منٹ، میں آتی ہوں. اور وہ سیدھا گئی اور آگ جل رہی تھی، اس نے جا کے تولیہ اندر ڈال دیا. اب مہمان حیران ہے، تولیہ آگ میں ڈال دیا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے تولیہ نکال دیا، صاف شفاف تولیہ، اور وہ لے کے آئی اور کہ پلیز ہاتھ آپ اپنے جو ہے نا اس سے صاف کر لیں. وہ کہتے ہیں گرم گرم تولیے، صاف ستھرا. میں نے اس سے ہاتھ تو خشک کر لیے. میں نے انس رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا تو پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انس رضی اللہ عنہ مسکرائے، کہنے لگے اصل میں میرے پاس ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. میں نے آپ کو کھانا کھلایا تھا اور ان کو ہاتھ خشک کرنے کے لیے تولیہ دیا تھا. جب سے اس تولیے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا ہے، آگ اس کو اب جلانے سے باز آ گئی ہے. یہ میلا ہو جاتا ہے، ہم تنور میں ڈالتے ہیں، آگ میل کچیل کھا لیتی ہے، صاف تولیہ ہم باہر نکال لیتے ہیں. تو بھائی انہوں نے خدمت کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی. آپ بھی ماں باپ کی خدمت کر کے دعائیں لیں، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، دعائیں لیں، دوست احباب سے دعائیں لیں. تو دعائیں لیں، پھر دیکھیں برکتیں کیسی آتی ہیں. تو دعا سے بھی انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے. چنانچہ حضرت اختر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک ماں باپ تھے، ان کے 3 بیٹے تھے. تو جب جائیداد تقسیم ہونے کا وقت آیا تو ایک بھائی جو سب سے چھوٹا تھا نا، وہ کہنے لگا کہ بھائی تم دونوں ساری زمین پیسہ لے لو، والدین کی خدمت مجھے دے دو. وہ بڑے خوش ہو گئے کہ چلو بھائی ساری جائیداد ہم مل گئی اور یہ کرے خدمت. اس نے خدمت کی. اب اس کے والد اس کو ایک نصیحت کیا کرتے تھے کہ بیٹا بس جس چیز میں برکت نہ ہو وہ نہ لینا، ہمیشہ وہ چیز لینا جو برکت والی ہو. بہت کہتے رہتے. تو اس بچے کا مائنڈ سیٹ ہو گیا تھا کہ میں نے ہمیشہ برکت والی کوئی چیز لینی. ماں باپ فوت ہو گئے. اس نے ایک دن خواب میں دیکھا
کہنے والے نے کہا بھائی تم جو ہے نا وہ فلاں جگہ جاؤ تو پتھر کے نیچے 50 دینار پڑے ہوئے ہیں، لے لو۔ تو چونکہ مائنڈ سیٹ تھا برکت والا تو اس نے پوچھا ان 50 میں برکت ہوگی؟ کہنے برکت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ صبح اٹھا، بیوی کو خواب سنایا تو بیوی ماشاءاللہ پھر بیوی ہوتی ہے، کہنے لگی لے لو جا کے۔ اس نے کہا بھائی برکت نہیں، میں نہیں لوں گا۔ اس نے کہا نہ لینا، ذرا جا کے دیکھ تو لو نا پڑے بھی ہیں یا نہیں۔ اس نے کہا دیکھنے بھی نہیں ہے۔ خیر بات چلی گئی۔ اب کچھ دنوں بعد پھر اس نے خواب دیکھا۔ کہنے والے نے کہا بھائی فلاں جگہ 10 دینار رہ گئے ہیں، وہ لے لو جا کے۔ اس نے کہا برکت ہوگی؟ اس نے کہا برکت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ صبح اٹھ کے بیوی کو خواب سنایا، اس نے کہا دیکھا آپ نے 40 کا نقصان کر دیا نا، پہلے لے لیتے تو 50 ملتے۔ میں تو اب بھی کہتی ہوں میرا مشورہ تو یہی ہے کہ جاؤ 10 ہی لے لو۔ اس نے کہا بھائی برکت والے نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ 10 بھی گئے۔ پھر کافی دنوں کے بعد خواب آیا، کسی نے کہا بھئی 1 دینار رہ گیا ہے، جاؤ اور فلاں جگہ سے لے لو۔ اس نے کہا برکت والا ہوگا؟ اس نے کہا ہاں برکت والا۔ وہ صبح اٹھا، بیوی کو سنایا اور جا کے برکت والا دینار لے لیا۔ جب گھر لا رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا بھئی بڑا عرصہ گزرا، کبھی کوئی اچھی ڈش نہیں بنی اور مزے کا کھانا نہیں کھایا، آج اللہ نے یہ 1 دینار دے دیا ہے تو چلو کچھ لے جاؤں۔ تو وہ گیا، مچھلی بک رہی تھی بڑی ساری، اس نے لے لی۔ مچھلی لے کے گھر آیا، بیوی کو کہا کہ دیکھو بھئی وہ دینار مل گیا تھا، میں نے اس میں سے کچھ خرچ کر کے یہ مچھلی لے لی کہ تم آج پکاؤ، کھانا تو اچھا کھائے نا آج۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اب وہ جب مچھلی کو تیار کرنے لگی تو جب کاٹا تو اس کے پیٹ میں ایک ہیرا تھا، ڈائمنڈ تھا۔ اب اس نے اس کو نکالا تو چمکتا ہوا ڈائمنڈ۔ اس نے کہا میں تو جیولر کے پاس لے کے جاؤں گا۔ جیولر کے پاس لے کے گیا تو وہ دیکھ کے کہنے لگا تمہیں یہ ملا کہاں سے؟ اس نے کہا بھئی مجھے تو مچھلی کے پیٹ سے ملا۔ اس نے اس کو تولا، وہ اتنے کیرٹ کا ڈائمنڈ تھا کہ جب اس نے اس کی پیمنٹ کی تو اس بندے کے ساری زندگی کے خرچے سے وہ قیمت زیادہ تھی۔ ایک ہی مرتبہ اللہ نے پوری زندگی خرچہ دے دیا۔ اس کو کہتے ہیں برکت۔ ہمیں اصل میں کسی نے سکھایا ہی نہیں شروع سے کہ یہ بھی ایک مانگنے والی چیز ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے یہ تو کہتے ہیں کہ ابھی 1000 پاؤنڈ ہے تو اللہ مجھے 2000 پاؤنڈ دے دے، 3000 دے دے، یہ تو کبھی نہ مانگا۔ اللہ جو آپ نے دیا ہے اس میں برکت دے دیجئے، اسی میں برکت مل جائے۔ یقین سے عرض کرتا ہوں ہماری پریشانیاں آج ختم ہو جائیں۔ ہمیں کم نہیں دیا اللہ نے، لیکن ان میں چونکہ برکت نہیں، مسئلے حل نہیں ہوتے، تو اللہ سے برکت مانگی تو وہ برکت ملتی ہے تقویٰ سے، وہ برکت ملتی ہے بسم اللہ کے پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، دعا سے، ماں باپ کی دعائیں لینے سے، اور وہ برکت ملتی ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ دلیل حدیث پاک سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، تم قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ہمارے گھروں میں کتنے لوگ ہیں جو باقاعدگی سے روزانہ گھر میں تلاوت کریں؟ ہفتوں گزر جاتے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، عام بندوں تو کیا بات کرنی، نمازی بندے تلاوت نہیں ہوتی۔ تو جب گھر میں نماز کی قرآن کی تلاوت ہی نہیں ہوتی تو برکت کہاں سے آئے گی بھائی؟ تو اس کی روزانہ گھر میں تلاوت، بھلے سورہ یاسین پڑھ لیں، سورہ الرحمن پڑھ لیں، آخری 10 سورتیں پڑھ لیں، مگر بس آج ایک کمٹمنٹ کر لیں دل میں، ہمارے گھر میں ڈیلی قرآن مجید کی تلاوت لازمی ہے۔ جس طرح گھر میں کھانا روز پکتا ہے نا، اسی طرح یہ روحانی کھانا بھی روز پکنا چاہیے، روز قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت سے برکت ہے، بیوی بھی پڑھے، بچے بھی پڑھیں، میاں بھی پڑھے، دیکھو برکتیں کیسے آتی ہیں۔ اور آخری چیز کہ فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے سے زندگی میں برکت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے بارے میں فرماتے ہیں مبارکن ھدی للعالمین، تو مبارکن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برکت والا گھر ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی خدمت میں اگر کوئی رزق کی تنگی کا کہتا تھا نا تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے جاؤ حج یا عمرہ کر کے آؤ۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے بار بار حج یا عمرہ کرنا انسان کے رزق کی تنگی کو ختم کروا دیتا ہے۔ تو ظاہرہ تو لگتا ہے کہ اس کے اوپر 1000 پاؤنڈ لگیں گے، مگر اخلاص کے ساتھ اگر کرے تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ بھئی 10 کے بدلے اللہ تعالیٰ 10,000 واپس دے دیں گے۔ تو ان اعمال سے برکت بڑھتی ہے، ہم ان اعمال کو اپنائیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں برکتیں عطا فرمائیں۔ اب آخری بات کہ کچھ اعمال سے تو برکت بڑھتی ہے اور کچھ اعمال سے برکت گھٹتی بھی ہے، وہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہ عمل کرتے پھریں جو برکت ختم کر دیتے ہیں۔ تو برکت گھٹتی کس سے ہے؟ نمبر 1 بدنیتی سے گھٹتی۔ جو بدنیت انسان ہوگا نا
اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی اس کی. کئی ہوتے ہیں نا نیت کے کھوٹے، برا سوچنا، نیگیٹو تھنکنگ، بیوی کے بارے میں بھی نیگیٹو تھنکنگ، ماں باپ کے بارے میں بھی، دوستوں کے بارے میں بھی، دفتر میں کام کرتے ہیں وہاں نیگیٹو تھنکنگ. جو نیگیٹو تھنکنگ والا بندہ ہوگا نا اس کی زندگی میں کبھی برکت نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک شعر یاد آ رہا ہے پنجابی کا، آپ حضرات کو یہ عاجز آپ حضرات کو شعر سناتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی ساتھ کر دے گا. ہمارے یہاں ایک بزرگ گزرے ہیں سلطان العارفین باہو سلطان رحمت اللہ، ان کے پنجابی کا کلام بہت معروف ہے. فرماتے ہیں جے ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نو. اگر نہانے دھونے سے خدا ملتا تو مچھلیوں کو اور کچھووں کو خدا مل جاتا. ہر وقت ہی نہاتے دھوتے رہتے ہیں. یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑاں سسیاں نو. اگر سر منڈانے سے رب ملتا تو ایک بھیڑ کی قسم ہے، سر پہ بال نہیں ہوتے باقی پورے جسم پہ ہوتے ہیں، تو اس کا تو سر ویسے ہی منڈا ہوا ہوتا ہے، اس کو خدا مل جاتا. یہ ذکر کیتے ہیں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نو. ایک پرندہ ہوتا ہے کالا سا، وہ شام کو لٹک جاتا ہے کہیں اور ساری رات آواز نکالتا رہتا ہے، تو کہتے ہیں وہ تو ساری رات ذکر کرتا ہے، اس کو خدا مل جاتا. یہ جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نو. پاک دامنی سے خدا ملتا تو جو خسی بیل ہوتا ہے وہ تو مادہ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، اس کو بھی خدا مل جاتا. تو یہ باتیں کر کے فرماتے ہیں یہ ناتیاں دھوتے ہیں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نو. یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑاں سسیاں نو. ذکر کیتے ہیں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نو. اور جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نو. اور آخر پر فرماتے ہیں رب ملدا تے ملدا نیتاں اچھیاں نو. اللہ اگر ملتا ہے تو اللہ اچھی نیت والوں کو ملتا. تو بھائی نیت اچھی ہوگی تو زندگی میں برکت ہوگی، اور نیت بری ہوگی تو زندگی میں بے برکتی ہوگی. کتنے لوگ ہیں شرکت کا کام کرتے ہیں اور اپنے شریک کا پیسہ ہتھیانے کی نیت کی ہوئی ہوتی ہے، داؤ لگا رہے ہوتے ہیں. کتنے کاروبار والے ہیں کسٹمر کو داؤ لگانے کی نیت کرتے ہیں. تو بھائی نیت ہی اچھی نہیں تو برکت کہاں سے آئے گی؟ تو بد نیتی سے برکت ختم ہو جاتی. مولانا روم رحمت اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، سن لیجئے ذرا، موقع کے مناسبت سے ہے. ایک بادشاہ تھا، اس نے گرمی کے موسم میں سفر کیا تو بہت تھکا ہوا تھا اور پیاسا تھا. اس کو اتنی پیاس تھی کہ لگتا تھا کہ میری جان چلی جائے گی. تو اس نے ایک انار کا باغ دیکھا، اتر پڑا. باغ کے مالک سے کہا کہ بھائی جاؤ کوئی انار کا جوس پلاؤ. وہ باغ کا مالک گیا اور جا کے ایک گلاس بڑا بھر کے لایا انار کے جوس کا. اس نے پیا، اتنا ٹیسٹی، اتنا مزیدار کہ بس مزہ آ گیا. اب جب اس نے پیا تو اس نے پھر مالک کو کہا کہ بھئی ایک گلاس اور لے آؤ، مگر ساتھ ہی دل میں خیال گیا کہ یار یہ باغ تو میرے پاس ہونا چاہیے. اب وہ دوسرا گلاس جب لے کے آیا تو اس نے پیا تو جناب اتنا کھٹا کہ پیا نہ جائے. تو بادشاہ نے کہا بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ درخت بدل گیا ہے، جس وجہ سے یہ جوس کا ذائقہ بدل گیا. وہ بھی سمجھدار تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، درخت نہیں بدلا، مجھے لگتا ہے آپ کی نیت بدل گئی ہے. پہلے نیت اچھی تھی، اللہ نے ٹیسٹی بنا دیا تھا، اب نیت بد ہو گئی، اللہ نے اس کو کڑوا بنا دیا. تو سب سے پہلی چیز جس سے برکت آتی ہے وہ نیک نیتی، اور جس سے بے برکتی ہوتی ہے وہ بد نیتی. اور دوسری چیز معصیت، گناہ جو ہے نا یہ برکتوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں اور ہم گناہ کر کے ان دروازوں کو اپنے لیے بند کروا دیں. جو گناہ کرتے ہیں وہ اتنی مقدار برکتوں کی بند کروا دیں. اگر ہم سوچیں تو ہم تو صبح سے شام تک برکتوں کے دروازے بند کروانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو برکتیں کہاں سے آئیں؟ تو معصیت سے برکتوں کے دروازے بند ہوتے ہیں، نیکی سے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس لیے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نیک بنو گے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم ان کو وہ نعمتیں کھلاتے جو آسمان سے اترتی ہیں، ان کی روحانی غذا بنتی، اور وہ نعمتیں کھلاتے جو پاؤں کے نیچے زمین سے نکلتی ہیں، ان کے لیے جسمانی غذا بن جاتی. معلوم ہوا کہ گناہ سے پھر برکتوں کے دروازے بند ہوتے ہیں.
اور تیسری چیز بے پردگی، بد نظری، یہ بے برکتی کا سب سے بڑا گناہ ہے. یعنی گناہ تو بہت سارے ہیں مگر بد نظری کو اور بے برکتی کو، بے پردگی کو. لہذا جو بے پردہ عورت ہوگی اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی نہیں. رزق کی یا وہ بے برکت تو الگ، اس کا خاوند ہی اس سے مطمئن نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیں جتنی بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے خاوند ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کو خود تسلی نہیں ہوتی، برکت اللہ ان سے نکال دیتے ہیں. اور باپردہ عورتیں ہوتی ہیں الحمدللہ، ایسا اللہ ان کی زندگی میں برکت ڈالتا ہے، ان کے خاوندوں کو سکون آ جاتا، وہ نہیں ادھر ادھر جاتے، نہیں ادھر ادھر دیکھتے. تو بد نظری کرنے والے بندے کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، بے پردے کرنے والے عورت سے اس کے میاں کو سیٹسفیکشن نہیں. اس لیے پردہ اور نظر کی حفاظت برکت حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے. اگر ہم ان کو حاصل کر لیں تو اللہ رب العزت ہمیں برکت عطا فرمائیں گے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے برکت کی دعا سکھائی، اللہم بارک لنا فیہا. نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، اللہ میرے لیے ان میں برکت رکھ دیجئے. دعا ہے اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے، موت میں بھی برکت عطا فرمائے. فرمایا کہ جو آدمی 10 مرتبہ صبح و شام پڑھ لے اللہم بارک لنا فی الموت، بارک لنا فی الموت، اللہ تعالیٰ اس کو کلمے پہ موت عطا فرما دیتے ہیں. تو بھائی آج کے بعد اپنی دعاؤں میں جہاں اور بہت کچھ مانگتے ہیں اللہ سے برکت بھی مانگیں. ہمارا مسئلہ اصل میں برکت نہ ہونا ہے. جب برکت آ جائے گی آپ دیکھیں سکون بھی ہوگا، اولاد بھی تابع دار ہوگی، بیوی بھی فرما بردار ہوگی، گھر کے اندر محبتیں بھی ہوں گی، الفتیں بھی ہوں گی، ہمارے سارے مسئلے آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے، ہر چیز ان آرڈر آ جائے گی. اللہ تعالی ہمیں برکتوں بھری زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.